مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ یہ بات میں نے ہزاروں دفعہ آپ کے سامنے کہی کہ نہ ایسٹر اہم ہے، نہ کرسمس اہم ہے، اور نہ ہی کوئی اور دن جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے کہ ہمارے یہاں فرض کچھ بھی نہیں۔ آپ کیا مانتے ہیں، کب مانتے ہیں، کیسے مانتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ پہ۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے شہر ہیں جہاں اتوار کے دن چھٹی نہیں ہوتی، لوگ کاموں پہ جاتے ہیں۔ مثلا فیصل آباد، وہاں مین عبادت جو ہے وہ جمعے کو ہوتی ہے، کیونکہ جمعے کے دن لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ چرچ میں آتے ہیں، لیکن سنڈے کو اتنے لوگ نہیں آتے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں۔ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا تمہیں ایسے نہیں کرنا یا ویسے نہیں کرنا، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں انتہائی سنجیدگی سے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا، اور وہ ہمیں اتنی عقل دیتا ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص اتنی عقل لے کے پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خدا کے حضور جا رہا ہے تو اسے کس سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ہمارے یہاں کوئی چیز فرض نہیں۔ چرچ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایک کام جو ہے وہ سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ چرچ نے 25 دسمبر کو ایک دن مقرر کیا کہ اس دن ہم سب مل کر خداوند کے حضور مسیح خداوند کی پیدائش کا دن منائیں گے۔ آپ اسے بڑا دن کہیں، آپ اسے کرسمس کہیں، آپ اسے ABCD جو مرضی کہیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی ایکس میکس ہے یا جو کرسمس ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر کیا کہیں جی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے جی ہمیں کہنا چاہیے عید تجسم المسیح۔ فرق کیا پڑ رہا ہے؟ جو کرسمس کہہ رہے ہیں، جو بڑا دن کہہ رہے ہیں، وہ مسیح خداوند کی پیدائش کے دن کو ہی کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عید قیامت المسیح کہہ رہے ہیں اور جو ایسٹر کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب تو سیم ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایسٹر اور کرسمس کیوں مناتا ہوں۔ میں ایسٹر اس لیے مناتا ہوں کیونکہ مسیح خداوند اس دن مردوں میں سے زندہ ہوا، اور میں کرسمس اس لیے مناتا ہوں کہ مسیح خداوند اس دن اس دنیا میں تجسم اختیار کر کے پیدا ہوا۔ بس آپ اسے ایسٹر کہیں یا عید قیامت المسیح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہ دن ضرور منائیں، کیونکہ ہم وہ دن ہر اتوار کو مناتے ہیں، کیونکہ اتوار کا دن مقرر ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ مسیح اس دن مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے۔ بس تو ہم تو ہر اتوار کو اس دن کو مناتے ہیں، اور اگر ہم کوئی خاص دن یہ رکھ کے اس دن پہ بھی اس دن کی یادگاری مناتے ہیں تو اس میں قباحت کیا؟ آپ کا ایسٹر کہنے کو دل نہیں کرتا، آپ اسے عید قیامت المسیح کہہ لیں۔ آپ کا عید قیامت المسیح کہنے کو دل نہیں کرتا، آپ مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جو بنیادی حقائق ہیں وہ جوں کے تو رہیں گے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے ہمیں یہ نہیں منانا چاہیے، ہمیں وہ نہیں منانا چاہیے، ہمیں کرسمس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں ایسٹر کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں روزے نہیں رکھنے چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے آپ 2025 میں ہمارے ایمان کو بدلنے چلیں۔ 2025 سال میں یہ ایمان بنایا ہے چرچ نے، اور چرچ نے جو ایمان بنایا وہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا۔ آپ کو پسند نہیں آ رہا، یہ آپ کی پرابلم۔ چرچ نے بہت سوچ سمجھ کے چیزیں بنائی ہیں۔ ایک دن مسیح خداوند کے پیدا ہونے کا، ایک دن مسیح یسوع کا مصلوب ہونے کا، اور ایک دن مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا۔ بس نام بدلنے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو مرضی کہہ دیں، لیکن منائیں ضرور۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو مسیح کی کہانی ضرور سنائیں، تاکہ ان کے خون کا حصہ بن جائیں یہ چیزیں۔ کیونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے لوگ ہمارے اندر سے مسیح کو نکالنا چاہتے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی نیا مناد آ جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ایمان پہ اعتراض کرنے، اور ہمارے جو لوگ ہیں جو ہم سے ناراض ہیں وہ ان کی سپورٹ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔
اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو دل کرتا ہے اس کو کہیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ ہم مانتے ہیں کہ مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، تجسم اختیار کیا، ہم مانتے ہیں کہ وہ مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، بس۔ ارے صرف وہی ہے جس کی قبر خالی ہے، ارے وہی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، ارے وہی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہو کر آج تک زندہ ہے، اور اب موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، بس وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ہم اس کی قبر کے لیے کبھی بھی اتنے اینکشس نہیں ہوتے کہ ہم نے جانا ہے اس کی قبر دیکھنی، کیونکہ اس کی قبر جو ہوگی وہ ہزاروں یہودیوں جیسی ہی قبر ہوگی۔ اس میں خاص کیا ہے؟ خاص تب ہوتا جب اس کی قبر میں اس کا جسم ہوتا، اس کی قبر میں اس کا کفن ہوتا، اس کی قبر میں اس کی لاش ہوتی، اس کی قبر میں اس کا وجود ہوتا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب وہ کہاں ہے، اور ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ جہاں وہ ہیں ہم بھی اس کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں، اور اس سے پہلے جو اس دنیا میں زندگی اس نے دی ہے، اسے دل سے منائیں، روح سے منائیں، اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر دنیا بنا کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین۔